بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ آج 20واں روزہ ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے بہت زیادہ لوگ آج اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بنیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سنت اعتکاف کو کریں گے۔ تو آپ یہ ہمیں بتا دیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جن سے اعتکاف جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کا ہمیں بتا دیں۔ بڑا ہی خوبصورت بھائی نے سوال پوچھا ہے، کیونکہ آج الحمدللہ 20واں روزہ ہے، تو اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں آئیں گے، اعتکاف کریں گے، تو ہمیں ان ضروری باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ جن کے ساتھ اعتکاف فاسد ہوتا ہے اور جن سے مکروہ ہوتا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے فاسد اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تو یہ دو مین چیزیں ہیں جن کے ساتھ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، تو اس بندے کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر روزہ نہیں رہے گا تو اعتکاف بھی بندے کا نہیں رہے گا۔ اور دوسری مین چیز یہ ہے کہ کوئی بندہ بلا عذر شرعی مسجد سے باہر نکلتا ہے، اس بندے کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب شرعی عذر کیا ہیں جن کی وجہ سے بندہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ تو شرعی عذر یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے اوپر غسل فرض ہو گیا، یعنی اسے احتلام ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب جس مسجد میں وہ اعتکاف کر رہا ہے اس میں غسل کا انتظام نہیں، اس کے اندر اتنا پانی کا انتظام نہیں کہ وہ بندہ غسل کر سکے، تو اس صورت میں بندہ مسجد سے باہر کسی قریب مقام پر جا کے غسل کر کے واپس مسجد میں آ سکتا ہے، اس سے بندے کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا شرعی عذر یہ ہے کہ جس مسجد میں بندے نے اعتکاف کیا ہے وہاں صرف 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا۔ اب وہ بندہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے کسی جامع مسجد کے اندر، جو قریب جامع مسجد ہے، وہ جمعے والے دن اس مسجد میں جا سکتا ہے۔ جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد فوراً وہ اپنی مسجد کے اندر واپس آ جائے، تو اس سے بھی بندے کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کوئی بندہ بغیر شرعی عذر کے، یعنی اسے کوئی شرعی عذر نہیں، مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر جاتا ہے، اسے اعتکاف یاد ہے، تو اس بندے کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے بندے کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مکروہ کن کاموں سے اعتکاف ہوتا ہے؟ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو کام مسجد کے اندر، مسجد کے معاملات کے اندر مکروہ ہیں، وہ سارے کام اعتکاف کے اندر بھی مکروہ ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کے اندر کہکہ لگا کے ہنسنا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، یہ ایک مکروہ عمل ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی بندہ کہکہ لگا کے مسجد کے اندر جو ہے وہ ہنستا ہے تو اس بندے کا اعتکاف مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر جو ہے دنیا کی باتیں کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب بندہ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے تو اس بندے کا اعتکاف بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ مسجد کو آلودہ کرنا یعنی گندا کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو دسترخوان بچھائیں، ویسے مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں۔ اور اگر آپ مسجد کو آلودہ کریں گے، گندا کریں گے، تو یہ بھی ایک مکروہ عمل ہے جس سے اعتکاف مکروہ ہوتا ہے۔ اپنا کام یعنی اپنا وقت فضول کاموں کے اندر لگا دینا، تو یہ بھی جو ہے وہ مکروہ عمل ہے۔ تو کیونکہ ہم مسجد کے اندر آئے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر آئے ہیں، اللہ کے مہمان بنے ہیں، تو ہم وہ کام کریں کہ جن سے ہمیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو، جن سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اگر ہم مسجد میں بھی آئے، اعتکاف بھی کریں اور پھر فضول کاموں کے اندر وقت ضائع کریں، فضول باتوں کے اندر وقت ضائع کر دیں، تو اس اعتکاف کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی روحانیت جو ہے وہ ہماری ضائع ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں ہم کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں،
کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پڑھیں، کثرت کے ساتھ اللہ سے ہم اپنے گناہوں کا استغفار کریں، کثرت کے ساتھ ذکر اور فکر کریں، اور جس مقصد کے لیے حضور نے اعتکاف کیا وہ شب قدر کی تلاش تھی، ہم طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کریں، ہم دن کے اندر نوافل کا اہتمام کریں، یعنی اشراق کے نفل پڑھیں، ہم چاشت کے نفل پڑھیں، اوابین کے نفل پڑھیں، رات کو تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تو یہ وہ عمل ہیں جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والے عمل ہیں۔ تو ہم اعتکاف کی اللہ توفیق دیتے ہیں، تو یہ سارے کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا، اللہ کا قرب بھی ملے گا، اور اعتکاف کی جو روحانیت ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ بھائی کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی، جن کاموں سے اعتکاف فاسد ہوتا ہے اور جن کاموں سے مکروہ ہوتا ہے۔ تو میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے شیئر کریں۔ شام تک جو بھی اس کو دیکھے گا اعتکاف کرنے والا، اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، مجھے بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔